السلام علیکم۔ وعلیکم ایک السلام۔ سوال ہے آپ سے کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ نظر سے گزرا ہے جس میں شیخ توصیف الرحمان جو سعودی عرب میں دعوت کا کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں۔ اب حقیقت کیا ہے؟ آپ ہمیں اس سے آگاہ کریں برائے مہربانی اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے مملکت سعودی عرب۔ جی ہاں، وہ فتویٰ آپ نے مجھے لنک بھی بھیجا ہے جس میں کسی سائل نے دارالعلوم دیوبند سے پوچھا فضیلت الشیخ توصیف الرحمان راشدی کے بارے میں، تو آپ نے جواب سن ہی لیا ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ وہ زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دراصل کسی بھی شخص کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ حق سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہے اور اس کی فکر غلط فکر ہے، قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتی، اس کو تو بہت آسان ہے۔ یہ تو میں بھی کہہ سکتا ہوں اور آپ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی سچائی اور کسی بھی فتوے کی حقیقت تک رسائی کرنے کے لیے ہمیں، اگر ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں یا ان کی خدمات، جن علماء کے بارے میں دارالعلوم دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ وہ زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، تو ہم فیصلہ نہیں کریں گے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے اس مختصر سی ویڈیو میں۔ چونکہ فضیلت شیخ توصیف الرحمان راشدی، میں نہیں سمجھتا کہ آپ انہیں نہیں جانتے ہوں گے، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ آپ ان کی ویڈیوز سے ناواقف ہوں گے۔ البتہ جس سے آپ ناواقف ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اس امید پر کہ فیصلہ آپ کریں گے کہ کون زیادہ حق سے ہٹا ہوا ہے۔ کیا بات ہے، میں آپ کو سب سے پہلے تو سعودی عرب کے سماحت الشیخ صالح الفوزان سے دارالعلوم دیوبند کے بارے میں کچھ گفتگو شیخ کر رہے ہیں، وہ آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں۔ شیخ جو ہے جماعت تبلیغ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ جماعت جو ہے صوفیوں کی جماعت ہے، گمراہ کن جماعت ہے، جی، جہاں سے یہ فتویٰ شائع ہوا ہے۔ سنیے اور کیا کہتے ہیں۔ ثبت ان جماعت صوفیہ، یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ یہ جماعت صوفیوں کی جماعت ہے۔ من دیوبندیین، وہ اس دیوبند کے بارے میں شیخ فرما رہے ہیں جہاں سے دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ شائع کیا ہے کہ یہ تبلیغی جماعت، اس کا مرکز وہیں سے ہے، ان کے علماء بھی وہیں سے نکلے ہیں، اور ہمارے ملک میں آئے ہیں۔ اس ملک میں جو بلد التوحید ہے، شیخ توصیف الرحمان راشدی بھی اسی ملک میں ہیں، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ بھی اسی ملک میں ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز جو اس ملک کے مفتی رہے ہیں ان کا انتقال ہو گیا، اور کبار علماء سعودی عرب کے شیخ توصیف الرحمان راشدی کی خدمات کو سراہتے ہیں، اور انہیں باقاعدہ طور پر اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ جالیات کا جو سعودی عرب میں جال پھیلا ہوا ہے، جہاں چاہیں جب چاہیں تقریر اردو زبان میں لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتے رہیں۔ تو یہ ان کے لیے اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہو سکتا ہے کہ وہ جناب حق پر ہیں، یا جیسے کہ دارالعلوم دیوبند کا دعویٰ ہے کہ وہ زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ سن لیجئے بھی اور کیا کہتے ہیں۔ یہ جو تنظیم ہے دارالعلوم دیوبند سے جو لوگ پڑھ کر یا علماء وہاں سے نکل رہے ہیں، دراصل یہ ان کا مشن یہ ہے کہ ہم تصوف کو، صوفیت کو فروغ دیں۔ صاحب السنت و صاحب التوحید، یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ بات جائز نہیں ہے کسی بھی صاحب السنہ و صاحب التوحید، صاحب العقیدۃ المنہج الصحیحہ، اس آدمی کے بارے میں جو کہ صحیح منہج پر گامزن ہو، اس آدمی کے بارے میں جو قرآن و سنت پر عمل کرنا چاہتا ہو، اس آدمی کے بارے میں جو راسخ علماء سے علم حاصل کرتا ہو، ان کے چکروں میں نہ پڑو۔
انه يخرج معه. تو خرج معاہم، یہ جائز نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ ان کی دعوت کا حصہ بنیں، لانه اذا خرج معهم اعانهم على نشر البدعه. آپ اگر ان کے ساتھ تبلیغ جماعت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نکلیں گے، ان کے علماء کی کتابوں کو آپ نشر کریں گے، تو آپ ان سے اس گناہ کے برابر کے حصے دار ہیں، اور ان کی فکر سے متاثر ہوئے بغیر آپ اپنے ملک یا آپ اپنے گھر نہیں لوٹ سکتے۔ تو یہاں اس مختصر سی آڈیو کو پلے کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو شیخ صالح الفوزان نے دارالدیوبند یا دیوبندی عقیدے کے بارے میں کیا حکم دیا ہے اور کیا فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹی سی، چونکہ شیخ توصیف الرحمان واقعی ہی، ہم چلیے آپ کی بات کو مان لیتے ہیں کہ وہ زیادہ حق سے ہٹ گئے ہیں، فار دا سیک آف ڈسکشن اگر اس کو ہم تسلیم بھی کر لیں، تو آپ کو اللہ کے واسطے چند چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آیا یہ زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں یا شیخ توصیف الرحمان۔ یہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے شاگرد رشید ہیں، حافظ سید عنایت علی شاہ صاحب لدھیانہ محلہ باجڑیاں، خلیفہ حکیم الامت، قطب عالم، قطب دوراں، شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ حافظ محمد اشرف علی صاحب تھانوی۔ انہوں نے اپنی کتاب ایک یہ باغ جنت ہے، کہتے ہیں کہ بیوی کو خوش کرنا اور تکلیف نہ دینا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کا بوسہ لیتا ہے تو اس کو ہر بوسے کے بدلے 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ یا اللہ، یا اللہ، اللہ تیرا شکر ہے اس دیوبندی عقیدے سے میری تو کم از کم اصلاح ہو گئی سعودی عرب کے آنے کے بعد، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، شیخ سعد الخذلان، ان تمام علماء اور مشائخ کی جب ہم نے فتاوی جات دیکھے، جو چینل آپ کی خدمت میں اردو میں پیش کرتا ہے نا، اللہ کا شکر ہے آنکھیں کھل گئی کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ صرف اور صرف یہی سے جاری ہو سکتی ہے۔ فیصلہ آپ کو کرنا ہے، ہم اس پر کوئی تبصرہ میں اپنی جانب سے نہیں کروں گا۔ اور جب یہ تو ہے 10,000 بوسے کے بدلے 1000 برس کی عبادت ملتی ہے، بوسے کے بدلے لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، ایک بوسہ آپ اپنی بیوی کا لے لیں اور وہ اس سے افضل ہو گیا جو جس کا قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ یہ ایسی کوئی روایت صحیح طور پر محدثین نے نقل نہیں کی ہے۔ اور جب گلے لگاتا ہے محترم بھائی، جب وہ گلے لگاتا ہے اپنی بیوی کو، تو کتنے 1000 برس کا ثواب اس کو ملنا چاہیے؟ ذرا اندازہ کیجئے، گمی کچھ تو بتائیے۔ کیا کہا آپ نے؟ آپ بالکل صحیح سمجھے۔ اگر آپ نے کہا ہے نا 10,000 کے بدلے، تو یہاں کہا گیا ہے بدلے 1000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب گلے لگاتا ہے تو 2000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، بیوی سے ہم بستری کرنے کا ثواب تو 3000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اس لیلۃ القدر کی فضیلت جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، یہاں آپ روزانہ اس کی فضیلت حاصل کر سکتے۔ وہ بیوی کو کس کر کے، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر کے، بیوی کو گلے لگا کے، استغفر اللہ، اور جب صحبت کرتا ہے تو 3000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور جب غسل کرتا ہے تو کتنی 4000، آپ صحیح سمجھیں، 4000 برس کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ غرضے کے دونوں آدمیوں کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے یہ صوفیوں کا وہ دن۔ اچھا، اشرف علی صاحب تھانوی کی ایک اور کتاب ہے، وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جناب۔ اس میں یہاں آپ دیکھیے، کہتے ہیں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد عنصری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے۔ اشرف علی صاحب تھانوی لکھتے ہیں کہ مولانا نانوتوی جو ہیں، قاسم نانوتوی، جو بانی دارالعلوم دیوبند کے، جہاں سے یہ فتویٰ شائع ہوا ہے، یہ کہتے ہیں کہ مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے
मेरा रूई का लिबादा देख लो। मौलाना महमूद हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया। ये मौलाना, सुन लीजिए इस किस्से को, आपको थोड़ा सा अगर गरा न गुजरे तो मैं इसको तफसील से बयान करना चाहता हूँ। कहते हैं बाद नमाज फजर मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना महमूद हसन साहब को अपने हुजरे में बुलाया जो दारुल देवबंद में हैं। मौलाना हाजिर हुए और बंद हुजरे के किवाड़ खोल कर अंदर दाखिल हुए। मौसम सख्त सर्दी का था। मौलाना रफ़ीउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि पहले ये मेरा रूई का लिबादा देख लो। मौलाना ने लिबादा देखा तो तर था और खूब भीग रहा था। फरमाया कि ये वाक़या है कि अभी मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जसद उनसरी के साथ मेरे पास तशरीफ़ लाए। मौलाना कासिम नानोतवी दारुल देवबंद के बानी उनके पास वफ़ात के बाद गए, तशरीफ़ लाए, जिससे मैं एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लिबादा तरबतर हो गया। और ये फरमाया कि महमूद हसन को कह दो कि उस झगड़े में न पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए बुलाया है। अब यहाँ एक बात और आपकी खिदमत में पेश करूँ कि एक तो ये कि मौलाना कासिम नानोतवी साहब एक तो कब्र से उठकर, जैसे आपने शायद मेरी वीडियो देखी हो कि वो जैसे मदीना मुनव्वरा में एक झूठ आम किया जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि रूहें हर जुमेरात को जमा होती हैं। तो यहाँ ये भी बता रहे हैं कि वो कब्र से आ गए और उन जसद अंसरी के साथ आए और आकर कहा कि झगड़े में ना पड़ो। तो इसका मतलब ये है कि कब्र में भी दारुल देवबंद के झगड़ों की इत्तला मौलाना को मिल रही थी। इसी तरह के वाक़यात जनाब आप देखिए, ये अशरफ अली साहब थानवी की किताब है आमाल कुरानी। ये कदीम नुस्खा है, सन 1365 हिजरी मुताबिक 1946 हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आज़ादी से पहले का ये नुस्खा छपा हुआ है। कहते हैं या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। इस तरह की ये कुरान करीम की आयत है, तालमून तक पढ़े। और इसकी खासियत यह है कि नाबालिग दुख्तर के बदन के कपड़े पर शब दोशंबे में जब 5 घंटे रात गुजर जाए तो इन आयतों को लिखकर सोती हुई औरत के सीने पर रख दें तो जो कुछ उसने किया होगा सब बतला देगी, मगर ये उसी जगह जायज़ है जहाँ शरअन तजस्सुस जायज़ हो, वरना हराम है। अब ये CID वाले इंडिया के न जाने क्यों बेवकूफ़ हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, या पाकिस्तान के भी लोग ये इस तरह का ये मौलाना अशरफ अली साहब थानवी का ये फार्मूला अपना लेते तो अच्छा रहता। खासियत इस आयत की ये है, ये कहते हैं कि अल्लाहु यअलम मा तहमिलुल से अलमुताल तक पढ़े। खासियत जो शख्स किसी पोशीदा अमर का हाल दरियाफ्त करना चाहे, मसलन हामिला के शिकम में क्या है, या दफीना कहाँ छुपा है, माल कहाँ छुपा है, या कोई चीज़ दफन करके भूल गया और उसका मौका दरियाफ्त करना है, या गायब कब तक आ जाएगा, या मरीज़ कब तक अच्छा हो जाएगा, तो वज़ू करके इतर लगावे और दोशंबे के रोज़ रोज़ा रखे और शब को बावजू सोए और सुबह मंगल के रोज़ कबल तुलू आफ्ताब और इन आयतों को एक सब्ज़ कपड़े पर ज़ाफ़रान और गुलाब खालिस से लिखे, फिर उस लकड़ी को ऊद और अंबर से धुनी दे उसके। अब आप ये बताइए, ये सब कुछ करने के बाद अगर दफन किया हुआ ख़जाना मिल जाए और सारी चीज़ें पता चल जाती हों तो फिर ये जो प्रेगनेंसी के दौरान स्कैनिंग वगैरह होती है, अल्ट्रासाउंड होता है, ये उसका मुतबादिल है। एक और आखिरी किस्सा आपकी खिदमत में पेश करके इजाज़त चाहूँगा और फ़ैसला आपके ऊपर छोड़ूँगा कि शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी ज़्यादा हक़ से हटे हुए हैं या ये वो किताबें हैं। ये शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी की किताब नहीं है, ये भी शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी की किताब नहीं है, ये भी शेख तौसीफ़ुर रहमान राशिदी की किताब नहीं है जिसमें लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कब्र से हाथ निकलता है। और इसी में ये भी लिखा हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो कब्र से हाथ निकला, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हाथ बैतुल्लाह से निकलता है। और एक कनपट्टी पे मेरे ख्याल से तबलीगी जमात ही का वो बूढ़ा रहा होगा जिसकी कनपट्टी पर अल्लाह ताला ने बकौल इनके अल्लाह ताला ने एक थप्पड़ भी मारा और आवाज़ भी लगाई कि ख़बरदार तवाफ़ हमारे घर का करते हो और देखते इस औरत को वहाँ पर भी, तो ये अगली मरतबा अगर ऐसा किया तो तुम्हारी आंखें निकल के बाहर
پھینک دی جائیں گی وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ، اور جس عورت کو درد ذہ ہو، یعنی لڑکا پیدا ہونے کا درد تکلیف دہ ہو، لڑکا پیدا ہونے کا وہ تکلیف ہو، تو پرچے کاغذ میں یہ آیت لکھے وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا بَحُقَّتْ احیا، اس پرچے کو پاک کپڑے میں لپیٹے اور اس کی بائیں ران میں باندھے تو وہ جلدی جنے گی۔ اگر اول سورت سے حقت تک شیرنی پر پڑھے اور حاملہ کو کھلا دے تو شیرنی پر پڑھے تو حاملہ کو کھلا دے تو بھی جلدی جنے گی۔ اب آپ بھائی میرے، یہ عورتوں کے جسموں پر ایسی صورت میں جو کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کی ران پر یا اس کے جسم پر قرآن کریم کی آیت لکھنا اور اس سے اس طرح کے تعویذ بنا کر، یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے، فیصلہ ہم نہیں کریں گے۔ ہم اگر کہیں گے تو برا مان جائیں گے۔ میں تو اپنی بات کہوں گا، الحمدللہ یہ ساری کتابیں میرے پاس ہیں کیونکہ میں دیوبندی ہوں، دیوبند شہر کا رہنے والا ہوں، لیکن اللہ کا شکر ہے سعودی عرب میں آنے کے بعد جیسے شیخ عبدالعزیز ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور شیخ صالح الفوزان، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، ان تمام علماء اور مشائخ کی فتاوی جات سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ دارالعلوم دیوبند نے جو فتویٰ مولانا توصیف الرحمان راشدی صاحب، اگر آپ تک یہ خبر پہنچے تو جو آپ کے بارے میں انہوں نے کہا ہے وہ بہرحال اس کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے مستحق وہ خود ہے۔ کیونکہ اس طرح کی خرافات معذرت کے ساتھ پتہ نہیں اب یہ آپ کیا کہیں گے، بوسہ لے کر اگر 1000 سال کی عبادت کا ثواب آپ کو مل جاتا ہے تو وہ تو شب قدر سے بھی فضیلت والی آپ کی بیوی ہو گئی ہے۔ اور جیسے مولانا مکی نے کہا نا کہ چلو آج ہم روزانہ کافر کو مارتے ہیں، تو اس طریقے سے تو نہ جانے آپ کو کیا فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ میں معافی چاہوں گا، مجھے ہنسی ضرور آ رہی ہے لیکن ہنسی آپ نہ ہنسیں، آپ سنجیدگی سے اس پر غور کریں۔ اور یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے، میرے لیے تو لمحہ فکریہ اس لیے تھا کہ میں سعودی عرب میں آ گیا اور میں نے دونوں چیزوں کا مطالعہ، قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، سعودی عرب کے فتاوی جات بھی پڑھے اور دارالعلوم دیوبند کے فتاوی جات بھی آپ کی خدمت میں رکھے ہیں، اور میں جانتا ہوں وہاں وہ ایک فتویٰ جو میری زندگی کو دارالعلوم دیوبند سے دور کرنے کا سبب بنا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ امام حرم کے پیچھے وتر کی نماز آپ کی نہیں ہوتی، اور جب انہوں نے مجھے یہ فتویٰ دیا تو میں نے سوچا کہ یہ دراصل میں کیسے کہوں کہ زیادہ حق سے ہٹے ہوئے ہیں، کہہ دیتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے دیوبندی بھائیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، علماء کو اللہ رب العالمین ہدایت سے مالا مال فرما دے۔ اور یہ تعصب نہیں ہے، واللہ تعصب نہیں ہے، بلکہ دیوبند اور اہل دیوبند سے محبت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ویڈیو کو ہمارے اپنوں کا اور پرایوں کا قرآن و سنت سے جڑنے کی اس کو وجہ بنا دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑی سی طویل ہو گئی ہے یہ ویڈیو، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ اسے برداشت کر لیں گے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون